اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں شب بارات کی رات کے نوافل اور تسبیحات شیئر کروں گی، جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو سلجھا دے گا، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، اللہ رب العزت کا آپ پر بڑا خاص فضل اور کرم ہوگا۔ اور یاد رکھیں، یہ رات بڑی بابرکت رات ہے، بڑی فضیلتوں والی، بڑی عظمتوں والی رات ہے، بڑی نازک رات ہے۔ اس رات میں اللہ کا خوب ذکر کریں، بہت زیادہ تسبیحات پڑھیں، بے بہا دعائیں مانگیں، اس رات کو ضائع مت کریں، اس رات کو اپنے مالک حقیقی سے رجوع کریں، گڑ گڑائیں، رو کر اللہ سے دعائیں کریں، انشاءاللہ رب کریم دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں اور کامیابیاں آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اور اس رات میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی، اس رات میں مانگنے والے کو عطا کیا جاتا ہے، اس رات میں جو بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں رب کریم ہمیں عطا فرماتا ہے، بلکہ خود اللہ رب العزت صدائیں لگاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا تو مجھ سے مانگ کر تو دیکھے، میں اسے عطا کروں گا، ہے کوئی بخشش کا طلبگار تو مجھ سے بخشش کا سوال کرے، میں اسے بخش دوں گا، میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ اس رات میں خاص الخاص جو عمل ہے وہ توبہ استغفار کا ہے۔ توبہ استغفار اپنے لیے بھی پڑھیں، جو آپ کے عزیز و قارب، جو آپ کے پیارے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کے لیے خاص الخاص دعائیں کریں، ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعائیں کریں، اللہ کریم انہیں ضرور بخش دے گا اور ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس رات میں اللہ رب العزت کے ذکر کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ بے بہا درود پاک پڑھیں، توبہ استغفار کا ورد کریں، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں، انشاءاللہ رب کریم آپ کی دعاؤں اور صداؤں کو ضرور سنے گا۔ امام بہیقی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور بہت طویل سجدہ کیا، یعنی بہت لمبا سجدہ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے، میں اٹھی اور آپ کے پائے اقدس کا انگوٹھا ہلایا، وہ ہلا تو پھر میں لوٹ آئی، جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز تمام کی، یعنی نماز مکمل کی، تو فرمایا، اے عائشہ، اے حمیرہ، کیا تم کو یہ گمان ہو گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے زیادتی کی ہے؟ عرض کیا، نہیں، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن آپ کے طویل سجدے نے مجھے وفات کے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ فرمایا، کیا تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے۔ فرمایا، 15 شعبان کی رات ہے، بے شک اللہ تعالی اس رات میں اپنے بندوں پر ظہور فرماتا ہے اور توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتا ہے، اور کینہ رکھنے والے جیسے تھے وہ ویسے ہی رہتے ہیں، اگر وہ اپنے دلوں سے کینہ اور بغض کو نکال دیں تو رب کریم انہیں بھی بخش دے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اپنے دلوں سے کینہ، بغض، حسد کو نکال کر، دشمنی کو نکال کر، اپنے دل کو ایمان کی دولت سے اس رات کو روشن اور منور کر لیں، اور اس رات میں اپنے دلوں کے زنگ کو اتار دیں، اس رات میں اپنے دلوں پر لگے ہوئے داغوں کو دھلوا کر اللہ رب العزت کا خاص الخاص بندہ بن جائیں، اللہ کے نیک لوگوں میں آپ کا شمار ہوگا، آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی، آپ کی آخرت بھی بہتر ہوگی، اور اس رات میں بھٹکے ہوئے سرکش لوگوں کو اللہ رب العزت بخش دیتا ہے، اور جو آخرت کی زندگی کو بھول کر دنیا کے دھندوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت
ان کے بھی بخشش فرما دے گا، بشرط یہ کہ اس رات میں وہ بھی اللہ سے خاص الخاص دعائیں کریں، التجائیں کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر آخرت کی زندگی کے لیے اللہ سے بہت زیادہ دعائیں کریں، کیونکہ پورا سال ہم دنیاوی کاموں میں مبتلا رہتے ہیں، دنیاوی کاموں میں الجھے ہوئے رہتے ہیں، لیکن یہ رات ایسی رات ہے کہ اس رات میں اگر ہم اللہ رب العزت سے اپنی آخرت کو بہتر بنوانے کے لیے دعائیں کریں گے، نرم نرم بستروں کو چھوڑ کر باوضو حالت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تسبیحات پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، تلاوت قرآن کریں گے، تو اللہ کریم ہمیں بہت زیادہ انعامات سے نوازے گا، ہماری تقدیروں کو بدل دے گا، زندگی کے حالات ہمارے بدل جائیں گے، اور یہ سب کچھ اس ایک عظیم رات کو اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے گا، اور اس رات کی بدولت رب کریم ہر ناممکن کام کو ممکن میں بدل دے گا، ہر بگڑے ہوئے کام کو ضرور سلجھائے گا۔ شب برات ہمارے احوال کو بدل دیتی ہے، اگر انسان اس رات میں ندامت کے آنسو بہائے گا تو انشاءاللہ اس کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف کیا جائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس رات میں آپ نے نوافل کس طریقے سے پڑھنے ہیں، تسبیحات کیا پڑھنی ہیں، توجہ سے سنیں۔ سب سے پہلے آپ نے 4 رکعت نوافل نماز توبہ کے ادا کرنے ہیں، 2 کر کے ادا کرنے ہیں۔ نوافل اس ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ سورت فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی نہیں آتی تو صرف 7 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لیں، پھر آپ نے رکوع سجود جانا ہے، دوسری رکعت ادا کریں، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 100 مرتبہ یا توابو یا وہابو یا توابو یا وہابو کا ورد کریں۔ اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ کے ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے دوسرے 2 رکعت نوافل نماز توبہ کے ادا کرنے ہیں۔ نوافل اسی ترتیب سے پڑھنے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ نے ایک تسبیح یا توابو یا وہابو کی پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے جب یہ تسبیح بھی پڑھ لینی ہے، یعنی 4 رکعت نوافل پڑھ لینے ہیں اور 2 تسبیحات پڑھ لینی ہیں، تو پھر آپ نے 4 رکعت نوافل نماز حاجت کے ادا کرنے ہیں۔ اور نماز حاجت کے جو آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں، ان نوافلوں میں آپ نے سورت فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورت الکوثر پڑھنی ہے۔ اور جب آپ 6 مرتبہ ان دونوں سورتوں کو پڑھ لیں 3 مرتبہ، تو پھر آپ نے رکوع سجود جانا ہے، دوسری رکعت ادا کرنی ہے، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر یا غنیوں یا وہابو یا غنیوں یا وہابو کا ورد کریں 100 مرتبہ۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر اگلے 2 رکعت نوافل نماز حاجت کے ادا کریں۔ پھر آپ نے نوافلوں کے بعد اسی ترتیب سے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور جب آپ 4 رکعت نوافل نماز توبہ کے پڑھ لیں، 4 رکعت نوافل نماز حاجت کے پڑھ لیں اور 4 تسبیحات پڑھ لیں، تو پھر آپ نے اللہ رب العزت سے بے بہا دعائیں کرنی ہیں، التجائیں کرنی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اس عمل کی بدولت آپ کی تمام حاجات اور ضروریات کو پورا فرمائے گا۔ اور یہ وظیفہ بہت ہی خاص الخاص ہے۔ ہر سال شب بارات کی رات جو لوگ ان الفاظ کو پڑھ لیتے ہیں، رب کریم ان کے بگڑے ہوئے کاموں کو سلجھا دیتا ہے، اور یہ الفاظ دعا کی قبولیت کا اثر رکھتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ان کلمات کو اور نوافلوں کو آپ ضرور پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔